آج آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم شخصیت قاری ظفر اقبال شریف صاحب سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے 1000 سے زائد غیر مسلم مرد و خواتین کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ انہیں صدر پاکستان کی جانب سے بھی شیلڈ جبکہ فخر پاکستان اور فرزند رحمیر خان کے القابات سے بھی نوازا گیا۔ یہ اب تک کتنے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکے ہیں، آئیے آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، سب سے پہلے تو آپ کی اس کاوش کو میں بھی سلام پیش کروں گا، ماشاءاللہ جس طرح آپ کر رہے ہیں یہ ساری کاوش، تو آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کس کنٹری سے جو ہے یہاں پہ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کیا جذبات تھے؟ الحمدللہ پوری دنیا سے ہی مرد و خواتین، خصوصاً خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ پاکستان آ کے مسلمان ہوئی ہیں۔ ان میں امریکہ ہے، جاپان ہے، ویتنام ہے، ہالینڈ ہے، ترکی ہے، اور میں دبئی گیا تھا، وہاں تو لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے۔ میں ترکی گیا تھا، وہاں بھی مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ میں پھر یورپ کے دورے پہ گیا تھا، فرانس گیا تھا، اٹلی گیا تھا، آسٹریا گیا تھا۔ آسٹریا کی جو اسلامک سینٹر ہے وہاں اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء طالبات، ان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ان سے بات بھی ہوئی، ان کو میں نے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی اور وہ بڑے متاثر بھی ہوئے۔ تو اس طرح کر کے پاکستان سے بھی، ہر شہر سے اور ہر کونے کونے سے مسلمان ہوئے۔ ابھی چند مہینے پہلے لاہور کی ایک بہت ہی نامور ڈانسر وہ مسلمان ہوئیں، اور اسی طرح سندھ کے علاقوں سے بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین۔ جی بالکل، تو اس میں جو ہے موسٹلی میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس غیر ملکی خواتین یہاں آ کے بھی کلمہ جو ہے نا پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں، تو ان کی کیا کہانی ہوتی ہے؟ وہ اسلام کو پڑھتی ہیں اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کو دیکھتی ہیں، نیٹ کے اوپر ہماری خبریں چلتی رہتی ہیں۔ اور ابھی چند مہینے پہلے ایک بہت بڑے گھرانے کی ایک لڑکی، بہت پڑھی لکھی لڑکی مسلمان ہوئی، تو صحافیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس ہی کیوں آ کے مسلمان ہوتی ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر رحیم یار خان میں یا کسی جگہ پاکستان میں آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے کوئی کہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس بھیجیں گے۔ تو میں نے کہا میرے سوال کا جواب آ گیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں زیادہ تعداد مطلب کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے آتے ہوں گے آپ کے پاس، مرد اور خواتین، تو ان میں کس کیٹیگری کے زیادہ تر لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی، شعبے سے تعلق رکھنے والی مرد و خواتین، نوجوان مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ ابھی ایک جو میں نے بتایا ہے کہ لاہور سے ایک ڈانسر جو ہے، میں اس کو یعنی بڑے بڑے بورڈوں پہ اس کو دیکھا کرتا تھا، اس کی تصویریں دیکھا کرتا تھا، تو اللہ نے دکھایا مجھے کہ وہ میرے آفس میں آئیں یہاں۔ اس کے ساتھ جو ہے کچھ نوجوان بھی تھے جو اس کو جنہوں نے رہنمائی کی تھی میرے پاس آنے کے لیے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میری 5-6 لاکھ روپیہ مہینے 15 دن کی انکم ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا میں نے جو ہے نا اسلام کے لیے سب کچھ ٹھکرا کے اب میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہاں مجھے ایک افسوس بھی ہوا کہ جن کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اسلام کے اندر جو ہے وعدے کی بڑی پاس کرنے کی بڑی وہ احادیث ہیں، تو آپ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، جو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ آپ پورے کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں اب جو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان پہ افسوس ہوا، اس پہ خوشی ہوئی۔ تو اسلام کی خاطر جو ہے ان کی آپس میں محبت ہوئی اور جناب شادی ہو گئی۔ اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی ہیں، تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو دیکھا ہے، اور بہت سارے مسلمان جو ہے ایسے دیکھے ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ تھیں، اور ان زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ہم مسلمان ہونے پر مجبور ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پریشرز بھی ہوتے ہیں، آپ شاید فیس کیے ہوں آپ نے۔ دیکھیے 2004-5 سے میرے پاس یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہماری جو پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں،
ان کی سرپرستی کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت سے اب تک میں نے ان کے ایم پی اے ایم این ایز، ان کے جو ہے دباؤ، ان کی جو ہے ان اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور مجھے دبانے کی کوشش کرنا، یہ میں فیس کرتا رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں. اور جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر دباؤ آتے ہیں، ان کو بھی میں ہی فیس کرتا ہوں. اور میرے دوست احباب ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، ہماری ایک پوری ٹیم ہے اور ہماری ایک پوری جماعت ہے جو اس سلسلے کو فیس کرتی ہے اور میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے. الحمدللہ اس وقت تک جو ہے ہم سرخرو ہیں اور کامیاب ہیں. تو ان کے اوپر بھی پریشر آتا ہے جو دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کی پیچھے کمیونٹی کی طرف سے کوئی بہت پریشر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں اور عدالتوں کو معاملہ ہو، عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کو میری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو فیس کرتے ہیں. تو ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ اگر وہ آپ سے کوئی رابطہ اس طرح کرتے بھی ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں ہم ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ کرواتے ہیں اس طرح؟ ہم ان کو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، آپ دو چار جو ان کے خاص خاندان کے لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، چاچے مامے ہیں، وہ آ جائیں اور میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں. بہت سے لوگوں کی ملاقات کروائی ہے، اور میں نے کہا اگر یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے جانا چاہتی ہوں یا جانا چاہتا ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم لے جائیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے مسلمان ہوئے ہیں، تو بہرحال پھر یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے لیے جان بھی دے دیں اور دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی ابھی تک ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو مسلمان میرے پاس ہوئی ہو یا ہوا ہو یا ہوئے ہوں اور وہ ان کے پیچھے والے آئے ہوں، پیچھے سے ان کے ورثاء آئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی مسلمان کیا گیا تھا لہذا ہم جا رہے ہیں. ابھی تک تو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں میرے سامنے آیا. صحیح. تو صدر پاکستان نے بھی آپ کو جو ہے آپ کی خدمات کے اطراف میں ہے جو ہے آپ کو شیلڈ سے نوازا ہے، تو وہاں پہ آپ گئے، اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ صدر پاکستان نے، وزیر اعظم نے اور ہمارے مختلف شعبوں کی زندگی کے جو لوگ ہیں، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب، ہر طرف سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی ہیں اور عزت عطا فرما رہا ہے. تو یہ مختلف جو ہے شعبوں کے اندر کام کرنے کی صلہ کے اندر یہ خدمات پر جو ہے یہ شیلڈ وغیرہ ملی ہیں، ملتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی. کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ نئے آنے والے مسلمانوں کو اس انداز میں ان کا استقبال نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے جس انداز میں ہمیں نئے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے تعاون کرنا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے ان کو جو ہے یہ باور کرانا چاہیے کہ آپ ہمارے بھائی بن گئے ہیں. اور ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے. اور صحابہ کرام جو ہے جو مسلمان نہیں تھے ان کو یہ کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ. یعنی کہ آپ کا دکھ ہمارا دکھ، آپ کی خوشی ہماری خوشی. اور یہی ان کی تعلیمات تھی. ہمیں بھی اس نیج پہ آنا ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں. تو کار صاحب اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ سارا دن جی ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. میں چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں اور اس کی ایجوکیشن کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں اور ضلعی اور ڈویژن کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. اس کے علاوہ JUI کا ضلعی جنرل سیکرٹری ہوں، اس کی پنجاب کی شورا کا بھی ممبر ہوں اور اس کی مرکزی جنرل کونسل کا بھی رکن ہوں اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا سرپرست اعلیٰ ہوں. اور اسی طرح ہماری ایک عالمی یہ نو مسلموں کی تنظیم ہے، اس کا بھی چیئرمین ہوں. اور سارا دن بس یہی مصروفیات ہیں.